بھائی آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں 4-5 سال لگا کے لاکھوں روپے لگا کے وہ اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں، ان کو جابز نہیں ملتی سوٹیبل. تو اسی وجہ سے اکثر نوجوان یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ باہر کسی ملک جا کے ایک اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے جاب کریں یا پھر کام کریں اپنے ملک کو چھوڑ کے. تو دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا انسان کو اپنا ملک چھوڑ کے جانا چاہیے صرف پیسے کی خاطر؟ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ دین نے تو کوئی ممانعت نہیں لگائی بھی، دینی پیشواؤں نے لگائی بھی ہے، اور وہ بھی صرف آپ کے اوپر، اپنے لیے نہیں ہے. آج تک کسی دینی پیشوا کے پاس کوئی پاؤنڈز دے آ کے یا ڈالرز دے، وہ نہیں پوچھتے کہ یہ تو باہر کی آپ کی کمائی ہے، باہر کے ملکوں میں جانا ہی حرام تھا. ان کے سارے خرچے باہر کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور باہر والوں کو اگر آپ دیکھیں تو اتنا خرچہ کرتے ہیں. پاکستان سے جو نعت خوان علماء کو بلا کے کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں پروگرام کروا رہے ہیں، تو وہ کہاں سے انہوں نے وہ پیسہ لیا ہے؟ وہ کسی درخت سے وہ سونا توڑا ہے؟ نہیں، وہیں کے لوگوں کی کمائی ہے نا. اور وہی کمائی ان علماء کو دے کے روانہ بھی کرتے ہیں. ان کی کمائی تو ہو گئی حلال، اور جن بیچاروں نے محنت کر کے کمائی، ان کا ان ملکوں میں رہنا بھی حرام، ان کی کمائی بھی حرام. واہ، یہ کون سی لاجک ہے؟ تو میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ پاکستان جن کرائسس سے گزر رہا ہے، جو لوگ باہر جا سکتے ہیں انہیں باہر جانا چاہیے. زیادہ تر ریمیٹنس آئے. آج بھی ہمارا ملک ریمیٹنس کے اوپر ہی چل رہا ہے، چیریٹی کے اوپر چل رہا ہے. جو باہر سے کمانے والے لوگ یہاں بھیجتے ہیں اور یہاں کے لوگ اپنے باقی غریب لوگوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. تو باہر کے ملکوں میں جائیں، اسلام کو کوئی سے تکلیف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں نا، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے. آپ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اسلام کے مطابق یہ زندگی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں مغرب کا وقت ہو تو 50 اذانوں کی آواز آنا شروع ہو جائے اور 50 بندے بھی نماز پڑھنے والے نہ ہوں. اور وہ جگہ بھی ہیں جہاں ایک مسجد کی آواز بھی نہیں آتی اور 500 بندے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور کوئی کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہے، میں بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہا ہوں. اس نے ہاتھ اوپر باندھے ہوئے ہیں، میں نے نیچے باندھے ہیں، یا ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں تو یہ عذاب بنا ہوا ہے. تو میں تو اس رزلٹ میں پہنچوں کہ یہاں بھی جن کی لائف ورنیبل ہوتی ہے نا، وہ بھی یورپ اور امریکہ میں زیادہ بہتر زندگی اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں. رہ گیا گورنمنٹ لیول کے اوپر اسلامی نظام، تو وہ نہ یہاں پہ ہے، نہ سعودیہ میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہے. اور وہ چند ایک چیزوں کا نام ہے. باقی اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو ان کی حکومتیں ہم سے زیادہ اسلامک ہیں. کم از کم سچ تو ہے نا. بجلی کا میٹر لگانے کے لیے رشوت تو نہیں نہ دینی پڑتی. کاروبار میں آپ فلرش کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوتا کہ آپ سب کانٹیننٹ کے رہنے والے ہیں اور ہم یورپ کے رہنے والے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے پاکستانی اتنے امیر ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، جاپان میں، یو کے میں، امریکہ میں. یہاں سے جا کے انہوں نے ترقی کی ہے. لیکن یہاں تو آپ سوچ نہیں سکتے، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، فرقوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں. یہاں تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ آپ اس چیز سے نکالیں اسلامی ملک اور غیر اسلامی ملک. پوری دنیا اللہ کی ہے، اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. اور اگر اسلامی ملک سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تو میرا خیال ہے یورپ اور امریکہ زیادہ اسلامی ملک ہے اس اعتبار. ظاہر ہے جی، برائی کے سارے مواقع جو وہاں پہ ہیں یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں. جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے یہاں بھی کرنی ہے. آپ کے جاننے والوں میں جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھیں، جتنے لوگ یورپ اور امریکہ میں گئے ہیں وہ ریلیجن کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں. یہاں پوری زندگی ان کے آباء و اجداد نے بھی کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، وہاں جا کے قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ دوسرے مذہب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ اپنے مذہب کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اس اکیڈمی میں جتنے لوگ آتے ہیں، اب تو ہمارے جیرم شہر سے اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی باہر رشتہ دار تھا، اس نے دیکھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو زور لگایا اور یہ ادھر آئے. ادھر والے جو ہے وہ چراغ تلے اندھیرا، کیونکہ مذہب کو سیریس نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. پاکستان کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ریاست مدینہ ہے، اس میں جو پیدا ہو گیا وہ جنتی ہے، اور جو یورپ امریکہ چلا گیا وہ جہنمی ہو گیا. چاہے وہاں جا کے نمازیں بھی پڑھے، وہ دیندار بھی ہو جائے، اور یہاں چاہے ہم رہ کے بے دین بھی ہوں. تو دین کا تعلق ان علاقوں کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی غیر مسلم ملکوں میں جانے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس صورت میں جب آپ اپنے دین کو بچا نہ سکیں. ہجرت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے. دین بچانے کے لیے اپنی معیشت کی خاطر بھی آپ کر سکتے ہیں. سیرو فی الارض آپ کا رائٹ ہے، آپ ضرور کریں. نبی علیہ السلام کی تجارت نہیں کرتے رہے، دوسرے علاقوں میں جا کے بھی تجارت کی ہے آپ نے. اسلام صرف مکہ مدینے کے رہنے کا نام تو نہیں ہے. دنیا میں جہاں کہیں آپ جائیں، اس وقت تو جتنے آپ کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں
یورپ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے مسلمانوں کے شر سے جان بچا کے وہاں بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہیں. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بھی آپ نے سمجھے کہ وہ بڑے خوش ہیں, انہوں نے بھی 10 باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, ہاں, اور ان کے خرچے اٹھاتے ہیں, ہر وقت ان کو بھی دھڑکا لگا رہتا ہے یہ اسلامی ملک کا حال ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ باڈی گارڈز کے ساتھ چلتے ہیں, وہاں آپ فٹ پاتھ پہ بھی چلیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو مجھے پتہ ہے اسلامی نظام کہاں ہے. اسلام کا مطلب امن قائم ہونا ہے نا, اسلام کا مطلب ہی پیس ہے نا. تو پیس کدھر ہے؟ ان جگہوں پہ جہاں پرائم منسٹر بھی فٹ پاتھ پہ چل سکتا ہے, یہاں ایک وزیر ایک مولوی بھی جسے 4 بندے جانتے ہیں نا, وہ بھی اس طرح پبلکلی نہیں آ سکتا, کوئی اس کے اوپر نعرہ تکبیر پڑھ دے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ جو مسلمانوں کے ملک ہیں, ان سے بہتر جگہ اس وقت یورپ اور امریکہ اسلام پہ چلنے والوں کے لیے بن چکی ہے, الحمدللہ. اچھا علی بھائی, آپ کی انہی باتوں سے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی شخص باہر کے کسی ملک جا کے وہاں پہ کماتا ہے, زندگی گزارتا ہے, تو وہی ایفرٹ اگر اپنے ملک میں رہ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, تو کیا یہ چیز افضل نہیں ہوگی؟ ہاں, یہ بہتر ہوگی. اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے, اس لیے کہ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں, جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں, اس کا زیادہ حق ہے آپ کے اوپر. پلس آپ کے ریلیٹیوز جن سے آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے, بیوی بچے ماں باپ, وہ تو ادھر آپ کے ساتھ ہیں نا. بہت کم لوگ ہیں جو ساتھ شفٹ کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے تو یہی رہنا چاہیے, آخری درجے تک یہی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ میں صرف پاکستانیوں کے لیے بات نہیں کر رہا, جو یورپ میں پیدا ہوئے ہیں نا, ان کے لیے تو آبائی ملک وہ ہے. ان سے میں کہوں گا وہ ادھر رہیں, ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا. ان کے لیے تو آبائی ملک وہ ہے. آپ کو اسلام آباد کی مثال سمجھ آئے گی. اسلام آباد عید کے موقع کے اوپر خالی ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ 1 ڈکے کی بات ہے, یہ کبھی خالی نہیں ہوا کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بچے یہاں پیدا ہوئے, یہاں پڑھے, ان کی شادیاں یہاں ہو گئی, انہوں نے تو اپنے گاؤں میں عید منانے نہیں جانا. ان کا گاؤں تو یہ ہے. ابھی تو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کبھی پیچھے گاؤں میں چلے جاتے ہیں نا, ادروائز. اور ان کے ماں باپ بھی بڑے ظالم ہیں کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں سے ضد کر کے اور اپنے آبائی علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ جی ہمارا علاقہ تو وہ تھا. تو ظالموں, تمہارے بچوں کا تو علاقہ یہ ہے نا, ان کے اوپر تو ظلم نہ ڈھاؤ. ان کا کیا قصور ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے آخری وقت میں وہاں جا رہے ہو اور ان سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہو کہ وہاں شفٹ ہو. ان کے لیے تو یہ ملک ہے نا, تو ان کو یہاں پہ رہنے دو, اسی شہر کے اندر رہنے دو. اسی طریقے سے جو جس ملک میں پیدا ہوا, میں اس کی بھی بات کروں گا, وہاں پہ رہے. یہاں پہ پاکستان میں جس کو, بلکہ ہم تو اپنے دوستوں سے اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے نا, تو یورپ اور امریکہ میں وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. کس یورپ کے ملک میں, امریکہ کے اندر آپ کو 4,000 روپے میں پاکستان کے کپڑے دھونے والی مل جائے جو پورے مہینے کے آپ کے کپڑے دھوئے؟ بتائیں. پاکستان میں تو آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے تو آپ بادشاہوں کی زندگی گزار سکتے ہیں. صحیح بات. ہاں, یہ جو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے, یہاں پہ 3,000 روپے میں آپ کو صفائی کرنے والی مل جاتی ہے. جائیں جناب یورپ امریکہ میں, آپ پوری تنخواہ بھی دے دیں, آپ کو صفائی کرنے والا بندہ نہیں ملے گا. گھنٹے میں بھی شاید اس سے زیادہ. جی جی. تو اس لیے پاکستان تو یاشی کا اڈا ہے, جنت ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے, زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا پیسہ, عام بندے سے تھوڑا سا ہٹ کے پیسہ ہے, اس کے لیے تو یاشی ہے. اور لوگ پھر عزت بھی کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ ٹیک کا, یہ اکثر آپ گاؤں ایریا میں جاتے ہیں, اتنی پیاری پیاری کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں, بندے کہتے ہیں یار کروڑوں روپے اس نے لگا دیا, اس کی بجائے شہر میں شفٹ ہو جاتا. شہر میں شفٹ ہوتا تو لوگوں کی باتیں سنتا. ایک ان پڑھ بندہ باہر کہیں مزدوری کی پیسہ آ گیا, شہر میں جائے گا تو لوگ بے عزت کریں گے اسے تو انگریزی بھی نہیں بولنی آتی. لیکن وہ اپنے جس گاؤں میں رہ رہا ہے ادھر تو اس کا ٹیک ہے, تو وہیں پہ کوٹھی بنائے گا. وہ صحیح کرتا ہے کہ عزت بھی ہے, واقفیت بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, خوشی غمی میں لوگ کام بھی آئیں گے. تو اس اعتبار سے میں تو پریفر کرتا ہوں. میں نہیں نہ گیا, میرے پاس تو ساری فیسلٹیز موجود تھی, میں نہیں گیا. الحمدللہ جو یہاں پہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات دیے ہیں, ہم تو خوش ہیں یہاں پہ الحمدللہ. یعنی میری ان باتوں کا کوئی قطعاً یہ مقصد نہ سمجھے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ پاکستان چھوڑ کے جاؤ. یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کہ بجائے یہاں تم خودکشیاں کرو اور اپنی میڈیکل لائف جو ہے وہ 50 سال کی عمر میں تم 80 سال کی میڈیکل لائف گزار لو غم کے اندر ہی. ٹھیک ہے, تمہارے آرگنز کی عمریں جو ہے 60 سال 70 80 سال ہوئی ہوں اور ویسے عمر 40 سال ہو غم کی وجہ سے. زیادہ غم کیا ہے یہاں پہ, میاں بیوی کے زیادہ جھگڑے اکانومی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زیادہ جھگڑے, گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں.
تو اس کی بجائے اگر تمہیں کوئی چانس لگتا ہے تو جاؤ, اپنے آپ کو اسٹیبل کرو, اس کے بعد ٹھیک ہے واپس آ جاؤ, وہ آپ کی مرضی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا علی بھائی, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں, بلکہ یہ تو میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے, کہ جب جذبہ ایک دم اسلام پہ چلنے کا آتا ہے کسی بھی نوجوان یا کسی کو بھی, تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور میں کسی مدرسے چلا جاؤں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ میرے دوست ہیں وہ کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے کالجز کہ ہم کسی مدرسے میں جائیں گے. تو کیا یہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھائی کرائی جا رہی ہے یہ غیر اسلامی ہے؟ یہ دو الگ سے سوال ہو گئے ہیں, آپ ان کو ڈیوائڈ کریں. پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ایکٹیویٹی تو بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کا اچھا فاسٹ فوڈ کھانے کو دل کرے گا تو آپ اگر پنڈی میں تو آپ سیور پہ جائیں گے یا KFC پہ جائیں گے یا میکڈونلڈ پہ جائیں گے, یہی کریں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ راجہ بازار الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں گھس جائیں گے. تو یہ نیچرل ہے کہ جب کسی کا دینی تعلیم حاصل کرنے کا دل چاہے گا تو مدرسے میں ہی جائے گا جہاں پہ وہ تعلیم دی جا رہی ہے. اب اس کو کیا بتا کے اندر کیا کام ڈلا ہوا ہے, یہ تو اس کو جا کے پتا چلے گا نا. جس طرح پالیٹکس لوگ بڑے عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ جوائن کرتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی ایک MNA بننے کے لیے کروڑوں روپے کے اشتہار چھاپنے پڑتے ہیں. غریب آدمی تو MNA بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہاں جا کے اسے پتا چلتا ہے نا کہ کام کتنا مشکل ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے. تو اس وجہ سے وہ بیچارہ اپنی جگہ تو ٹھیک سوچتا ہے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈرن ایج کی وجہ سے یہ معاملات بھی آسان ہو چکے ہیں. کتابیں الحمدللہ نیٹو لینگویجز کے اندر آ چکی ہیں, کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. عربی کورسز آن لائن علماء کے اویلیبل ہیں, وہ کر کے آپ ایون آن لائن درس نظامی کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں, کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں دنیاوی طور پہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دماغ کو بند نہ کرے, خواہ کسی مدرسے میں بھی داخلہ لے, ٹیکسٹ کو فالو کرے. اور ٹیکسٹ سے مراد میں بزرگوں کی کتابیں نہیں, قرآن اور حدیث. میرے پاس ایک بریلوی مکتب کے عالم دین آئے, آج سے کوئی تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ اپنا فائنل تھیسز لے کے آئے, مجھے پریزنٹ کیا انہوں نے کہ جی یہ دیکھیں آپ, میں نے یہ کام کیا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, آپ نے مشکات المصابی درس نظامی کے کورس میں پڑھی ہے؟ ان کہا جی اینڈ پہ پڑھائی جاتی ہے, ظاہر ہے انسائکلوپیڈیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ ابھی تک حنفی ہیں؟ تو ان کی مسکراہٹ جو ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ میں نے ان سے کیا پوچھ لیا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے مشکات آپ کو صرف اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے. تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ آپ قرآن و حدیث پڑھ کے اس کا جواب تلاش کریں بجائے اس پہ عمل کرنے کے. ٹھیک ہے, دیکھیں بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے, علامہ وحید الزمان ایک دیوبندی عالم نے کیا. ترجمہ کرتے ہی اہل حدیث ہو گئے. اس سے پہلے ترجمہ ہوا ہی نہیں تھا, وہ اسی لیے نہیں ہوا تھا. لوگ تو کہتے ہیں جی اتنے لوگ گمراہ تھے. بھائی 1920 سے پہلے تو بخاری کا ترجمہ ہی نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں 1920 میں تو ترجمہ ہوا, اگر صحیح معنوں میں بخاری مسلم عام آدمی کے ہاتھ میں آئی ہیں وہ تو 2020 میں آئی ہیں. اسلام 360 کی وجہ سے یا اور سافٹ ویئر کی وجہ سے, ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو پتا چلا کاؤنٹر ویریفائی کیسے کرنا ہے. تو اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو مدرسے کے ماحول میں جانے کی بجائے نا کوشش کریں آن لائن بھی درس نظامی کی کلاسز ہیں وہ کریں, عربی کورس کریں, تعلیم حاصل کریں, کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. اس کے بعد کمپیٹنسی ایک دفعہ پیدا ہو جائے پھر آپ کتابیں پڑھیں, آپ کو خود بخود حق پتہ چل جائے گا. انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی آپ کو ہر وہ مسئلہ نہیں بتایا جاتا جو پریکٹیکل لائف میں فیس ہونا ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک استعداد, کمپیٹنسی پیدا کی جاتی ہے کہ آپ ان سین پرابلمس کو بھی سالو کر سکیں اپنے نالج کی بیس کے اوپر, کہ اب اس مسئلے میں نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنی ہے, اس میں نے گراف بنانے ہیں یہاں پہ, پھر میں نے آپٹیمل سولوشن تلاش کرنا ہے, اس معاملے میں میں نے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے, پھر اس کے بعد میں نے ایک رزلٹ تک پہنچنا ہے, اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں نومیریکلز کی فارم میں. پریکٹیکل لائف میں تو کوئی نیا مسئلہ ہی آئے گا, اس میں 4 باتیں آپ نے جو سیکھی ہوئی ہیں وہ کام آئیں گی, 4 کسی بڑوں سے مشورہ کر کے آئیں گی. اس طریقے سے آپ دینی تعلیم میں بھی یہ کریں. تو آج کل تو دینی تعلیم حاصل کرنا بڑا آسان ہے الحمدللہ. پھر بھی مدرسے میں جانا ہے ضرور جائیں, دماغ بند نہ کریں. جس مدرسے میں جانا ہے آپ جائیں, کتابوں کو فالو کریں. اور کتابوں سے مراد میں قرآن و سنت کہہ رہا ہوں, ہاں شعر و شاعری کی کتابیں نہیں, بزرگوں کی لکھا بھی فقہ کی کتابیں نہیں. وہ پڑھیں ضرور مزے کے لیے, میمز بنانے کے لیے, لیکن دین کے لیے ان کو کہیں مجھے قرآن پڑھاؤ پورا, بخاری پڑھاؤ, مسلم پڑھاؤ, جو اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں ہیں. اب آ جائیں آپ دوسرے پورشن کی طرف,
وہ کیا تھا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا وہ تھا کہ کیا یونیورسٹی کالجز کی جو پڑھائی ہے کیا یہ غیر اسلامی ہے؟ نہیں کوئی غیر اسلامی نہیں، اب تو کوئی بھی اسے غیر اسلامی نہیں کہتا. اب تو علماء اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اتنے انجینئرز میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنے ڈاکٹرز میرے اسٹوڈنٹ ہیں. کل تک تو ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے یہ لوگ، تو اب تو فخریہ بتاتے ہیں. اگر کبھی یونیورسٹی میں ان کا لیکچر رکھوا دیں تو وہ تو 50 بندوں کو بتاتے پھرتے ہیں، اپنے لیے آنر فیل کرتے ہیں. ایک شلوار قمیض میں ایک سادہ سا بندہ جا کے سوال کرے اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. ایک بندہ پینٹ شرٹ میں بہترین تیار ہو کے آئے تو کہتے ہیں ایک پڑھا لکھا بندہ آیا تھا. مروب تو ہوئے ہوئے علماء ان سے، نہ مانے اندر سے تو مروب ہوئے ہوئے. آپ دیکھیں ایٹیچیوڈ کا فرق ہو جاتا ہے. کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے، اور وہی پڑھا لکھا بندہ اگر کرتا شلوار پہن کے میرے جیسا بغیر استری کے آ جائے تو وہ اس کی طرف کجروی کے ساتھ دیکھیں گے، چاہے وہ پڑھا لکھا بھی ہو. تو مروب تو یہ بھی ہوئے ہوئے ہیں. دنیاوی تعلیم یہ تو ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں دنیاوی یا دینی. دونوں تعلیم جو ہیں وہ اللہ ہی کے علوم ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم کیا قرآن کی 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر نہیں ہے؟ فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر. تو سائنس کا علم تو خدا کا علم ہے نا، خدا کا ہی تعارف ہے نا سائنس کے ذریعے. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. یہ سائنس کی ڈیفینیشن ہے. آپ آبزرو جو کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس سے جو علم حاصل. تو آبزرو کیا کر رہے ہیں؟ تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے آبزرو نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی، آسمان کو کیسا بنایا، زمین کو کیسا بچھونا بنایا. 1000 آیات قرآن کی، آلموسٹ 6500 آیات میں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے. سائنس کا علم ہے ہی ہے. تو یہ دنیا کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہی کا علم ہے، یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے 3 دفعہ پڑھنے ہیں تو یہ ثواب ہوگا. ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. پوٹینشلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 500-600 مسافروں کو لے کے 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں. اور اڑتے نہیں، صرف لینڈ بھی کرتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی میزائل ٹیکنالوجی مشکل ہے. جناب میزائل ٹیکنالوجی تو شاید ہی کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ میزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے، اس نے پھٹنا ہے، واپس نہیں آپ نے اتارنا. لیکن اسپیس شٹل کو، بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے، بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مشکل ٹیکنالوجی ہے. تو کر کے دکھایا نا. یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے. تو پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے. انسان کی فضیلت اسی عقل کی وجہ سے. تو یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا فعل ہے. یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ نے بنائی ہے نا، کریٹر نے. اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا یہ دنیا داری کیسے ہو گئی؟ یہ دنیا داری اس صورت میں ہوگی جب اس کے بعد آپ خدا کو نہ پہچانے. وہ تو سر قرآن پڑھ کے بھی اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا اور قرآن بیچنے کا ذریعہ اور چندے کمانے کا ذریعہ بنایا تو آپ سے ایک فزکس کا پروفیسر بہتر ہے. کم از کم اس نے خدا کی کتاب کو تو نہیں بیچا اپنے ذاتی فتووں کی خاطر. یہ تو بعد کے اعمال بتاتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکال رہے ہیں. تو آج سائنس کی برکت سے میرا خیال ہے خدا کا تعارف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اسلاف کو نہیں تھا. اور آج جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعارف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آج سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لوگ فخریہ لکھتے ہیں جناب، وہ امام غزالی نے بھی لکھا کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے، 60 گنا بڑا ہے، یا 5 گنا بڑا ہے، اللہ کی قدرت بتانے کے لیے. لیکن سرکار آج ہم سے پوچھیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے تو شاید امام غزالی بھی یہ سن کے بے ہوش ہو جائیں ایک بار. اچھا ایڈا بڑا ہے، ٹھیک ہے، زمین تو بھی 13 لاکھ گنا بڑا. اسٹرکچر آف ڈی این اے، جینز کی اسٹرکچر، سرکار عقل دنگ رہ جاتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے جتنی انسانی تاریخ میں آج تک کتابیں دنیا کی لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کس نے رکھا ہے؟ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا رکھ دیا کہ 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے اور سال ہر سال پھل دیتا رہتا ہے. سب کچھ اس بیج میں سے نکلا ہوا ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اس کو سٹور نہیں کر سکتی. آج سے پہلے یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا تھی نا. ایک اجمالاً پتا تھا
کہ انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے. سرکار یہ وہ ڈیٹیلز جو اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے، آج سے پہلے کسی کو، یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ اور الیکٹرانک مائکروسکوپ جو 1980 میں آ کے آلموسٹ فائنل ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ دیکھا ہوا تھا؟ ان کا تو ایمان بالغیب تھا. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ تو کہہ رہے ہیں جادو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو. کبھی نیشنل جغرافک یا ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ کر کے موویز چلاتے ہیں کہ ایک بیج پھوٹتا ہے، اس میں سے کونپل نکلتی ہے، پھر بنتے بنتے درخت بن جاتا ہے یا پھول، وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے. انڈے میں سے چوزا نکلنا چاہیے. اصل جادو یہ ہو رہے ہیں جو عقل دنگ ہے، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. تو آج خدا کا تعارف میرا خیال ہے سائنس کی برکت سے الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم اپنی ینگ جنریشن کو خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج دین اتنا آسان ہے کہ اگر کاتب کے لکھنے پہ قرآن ہوتا، آج دنیا کے ہر مسلمان کے پاس قرآن نہ ہوتا. اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا، یہ بخاری مسلم یہاں نہ پڑھی ہوئی ہوتی. اگر کاتب ہی لکھ رہے ہوتے، اگر موچی جوتیاں بنا رہے ہوتے نا، تو آج آدھی دنیا ننگے پاؤں ہوتی جتنی دنیا کی آبادی ہو چکی ہے. تو سائنس نے ہمیں دین پہ چلنا بھی آسان کیا ہے. آج مساجد کے اندر جتنی فیسلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اجمیر شریف والوں نے دی ہیں آپ کو، یہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں، یہ رائے ونڈ شریف والوں نے دی ہیں آپ کو، ملتان شریف والوں نے دی ہیں. نہیں سرکار، یہ سائنس نے آپ کو دی ہیں. تو ہمیں تو سائنس کو گلے سے لگانا چاہیے تھا کہ اس نے ریلیجن پہ چلنا سا. یہ جو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے اور دنیا کے سارے بر اعظموں میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی. اگر آپ کو کوئی ٹی وی چینل انٹرنیشنل خریدنا پڑ جائے، آپ کی نسلیں بھی پیسہ جوڑیں تو نہیں خرید سکتی. یوٹیوب نے آپ کو فری دے دیا، الٹا آپ کو مونیٹائزیشن کے وہ پیسے بھی دیتا ہے اپلوڈ کرنے کے. سرکار یہ سائنس کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے نا. تو احسان فراموش نہ بنے، سائنس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے.